وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انه لقول فصل وما هو بالهذل، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں سورہ الطارق آیت نمبر 13 اور 14 میں بات ارشاد فرمائی ہے، انہ لقول فصل وما هو بالهذل، بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈیسائسو ورڈ ہے، اور کوئی فضول بیکار شے نہیں ہے۔ یہ آیات بڑی عجیب ہیں لیکن رب کائنات کے کلام میں کہ یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے، اس کو لائٹ نہ لینا، اور فرمایا یہ کوئی فضول یا بیکار شے نہیں ہے۔ یہ قرآن ہر انسان کے لیے، امتوں کے لیے اور اقوام عالم کے لیے فیصلہ کن ہے۔ یہ اللہ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے، ہدایت اور کامیابی اب اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ آئیے ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ امت مسلمہ کے لیے کس طرح یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلم شریف کی روایت میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، بے شک اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ گویا دنیا میں ہمارے عروج و زوال کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بنیاد قرار دیا کہ اس کو تھامو گے تو اللہ دنیا میں عروج دے گا، اور اس کو فراموش کرو گے، ترک کر دو گے تو اللہ دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ دنیا کا معاملہ کہ یہاں کا عروج و زوال بھی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف ہی کی روایت ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ یعنی آج اس کو پڑھو گے، اسے سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا۔ لیکن آج اگر اسے فراموش کر دو گے، اس کو بھلا دو گے، اس کو اگنور کر دو گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ تو گویا دنیا میں ہمارا عروج و زوال اور آخرت میں ہماری کامیابی یا ناکامی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ لقول فصل وما هو بالهذل، بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی فضول اور بیکار شے نہیں۔ اس کو تو اللہ نے اپنی عظمت کے طفیل میں ہمیں عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کریم سکھایا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا آیت 58 میں، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ آخری کتاب ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ اب اس حوالے سے دو ہی طرز عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک طرز عمل یہ کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے۔ یہ بڑا مبارک طرز عمل ہے، اللہ اس طرز عمل کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل بڑا ہی برا ہے، اس کا انجام بڑا ہی افسوسناک اور المناک ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی اس عظیم نعمت کے لیے وقت نہ ہو، اس کے سمجھنے کے لیے وقت نہ ہو، اس کی تلاوت کے لیے وقت نہ ہو، اس پر عمل کرنے پر وہ آمادہ نہ ہو، اس کی تعلیم کو عام کرنے کی وہ کوشش نہ کرے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بڑا افسوسناک اور المناک طرز عمل ہوگا۔ اب آئیے ان دونوں قسم کے طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا طرز عمل
قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن اللہ کی سب سے بڑی عطا کردہ دولت ہے، اس کے لیے وقت لگانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی باقاعدہ سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، جیسے کہ عرض کیا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، هو خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کا یہ کلام ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، دو افراد ہیں صرف جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد، وہ حرام ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر انسان جلنا شروع کر دے، کوڑنا شروع کر دے، یہ حرام ہے۔ ایک ہے رشک، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی بہت عمدہ ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد قابل رشک ہیں، نمبر ایک جسے اللہ نے دنیا میں دولت دی ہو اور دن رات وہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا ہو، اور نمبر دو وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو اور دن رات وہ اس کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہو، اس کو عام کرنے میں لگا ہو۔ اللہ ہمیں اس طرز عمل کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا طرز عمل، مبارک طرز عمل، بہت عمدہ طرز عمل، اللہ کو بھی پسند، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل انتہائی افسوسناک، اس کا انجام انتہائی المناک ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ قرآن کو فراموش کر دیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، قرآن سے تعلق قائم نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیں گے۔ قرآن نے کہا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ، جو اس ذکر اس قرآن سے منہ موڑ لے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا دنیا میں۔ اللہ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا کھڑا کروں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا، میں نے خوب دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس میری آیات آیا کرتی تھیں، تجھے میرا قرآن سنایا جاتا تھا، تیرے سامنے میرا قرآن پیش کیا جاتا تھا، تو نے اسے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تجھے بھی میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ قرآن کو ترک کر دینے والے، اس کو فراموش کر دینے والے، ان کے خلاف اللہ اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ قرآن خود کھڑا ہو جائے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ جن کے خلاف قرآن شکایت کرے گا، بتائیے کون انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا؟ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تو اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت پیش کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں الفاظ، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا، بیکار شے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت پیش کریں تو کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکے گا؟ آج تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت دے کر کھڑے ہو جائیں تو کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکے گا؟
یہ ہے دوسرے طرز عمل کا انجام کہ جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہ ہو وہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کی تلاوت کی کوشش نہ کریں، اس پر عمل کی کوشش نہ کریں، اسے عام کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی ایسے لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کی اس کتاب کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم معلوم کریں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اس قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم معلوم کریں اس قرآن کے فہم کے حوالے سے، اس کے مطالعے کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے ضمن میں کن باطنی آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ آداب جس کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے باطن سے ہے۔ آئیے ان آداب کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلا ادب، نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو عمل کر رہے ہیں قرآن سمجھنے کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کلام ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ دوسرا ادب باطنی آداب میں سے وہ شکر ہے، شکر اس بات کا کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی، اس کا فائدہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے مزید نعمت میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس پر شکر کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ تیسرا ادب وہ یہ ہے اس کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے یاد رہے اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کی عظمت کا بھی احساس دل میں ہو اور اس اللہ کی اس کتاب کی عظمت کا احساس بھی دل میں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ جو خالق کائنات، جو مالک کائنات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کی عظمت کا احساس پیش نظر رہنا چاہیے، اس کی کتاب کی عظمت کا استحضار رہنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو تیسرا ادب یہ ہے باطنی آداب میں سے کہ اللہ کی عظمت بھی دلوں میں ہو اور اللہ کے کلام کی عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ چوتھا ادب وہ یہ کہ ہمارا مقصد بالکل واضح ہو، مقصد ہے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، ہدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، تمام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت۔ ہدی للناس، سورۃ البقرہ آیت 185، تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ تو مقصد ہو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، نہ کہ یہ کہ میرے پاس علم آ جائے اور میں لوگوں کے سامنے دلیل سے بات کر سکوں، میں اپنے علم کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکوں، نہیں، بلکہ مقصد ہو ہدایت کا حصول۔ پانچواں ادب، جب یہ کام کرنے چلے ہیں، اتنے عظیم کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتنی عظیم کتاب کا مطالعہ کرنے چلے ہیں جس کے علم و حکمت کے موتی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات یعنی اس کے نئے نئے پہلو علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو قیامت تک اس کے علم و حکمت کے موتی سامنے آتے رہیں گے۔ جب اتنے بڑے عظیم کلام کی طرف چلے ہیں تو بھروسہ اپنی عقل پر نہ ہو، اپنے فہم پر نہ ہو، اپنی صلاحیتوں پر نہ ہو، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو، اللہ پر ہو کہ وہی اس راستے میں ہمارا پشت پناہ ہے، وہی ہمیں آسانی فراہم کرے گا، وہی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ چھٹا ادب وہ یہ ہے کہ بندہ عاجزی انکساری اختیار کرے، کوئی تکبر و تعصب نہ ہو۔ میرے رب کا کلام ہے، وہ برحق ہے،
رب کی ذات برحق، رب کا کلام برحق، میری عقل چھوٹی ہے، میرا فہم کمزور ہے، یہ عاجزی اگر ہو، یہ انکساری اگر ہو تو ہدایت ملتی ہے قرآن سے، ورنہ تکبر یہ شیطان کا طرز عمل، اور جو تکبر میں آ جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو تکبر سے بچنا، ہر قسم کے تعصب سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ پہلے سے کوئی رائے ذہن میں قائم کر لے انسان اور قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کر لے، نہ ایسا نہ ہو، بلکہ کوشش ہو جیسے جیسے کلام کہتا جائے مانے، سمجھے اور عمل کرے اس پر۔ تو تکبر سے بچنا، تعصب سے بچنا اور تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ چھٹا ادب ہے قرآن کے فہم کے اعتبار سے۔ ساتواں ادب تسلیم و رضا کی کیفیت، قبولیت کے روش، جو آ رہا ہے رب کی طرف سے حق ہے، سراسر ہدایت کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سراسر خیر ہے۔ اس روش کے ساتھ، اس جھکاؤ اور قبولیت کی کیفیت کے ساتھ جب بندہ قرآن کھولتا ہے تو یہ قرآن ایمان بھی دیتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اہل ایمان کے سامنے، یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہ جھکاؤ کی کیفیت، یہ قبولیت کی روش اگر ہو تو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہدایت بھی قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آٹھواں ادب ہدایت کی طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، ڈیسپریٹ ہونا چاہیے بندے کو کہ میں تو گمراہ ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو بے بس ہوں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے تاریکی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آ، اے اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما دے، اے اللہ تو مجھے راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طلب کے ساتھ دعا، اس توجہ کے ساتھ دعا، اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو عطا فرمانے والا ہے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں تھام لے، ہمیں راستہ سجھا دے، سکھا دے، سمجھا دے، چلا دے اس پر۔ یہ ہدایت کی طلب اور تڑپ، اس پر ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گویا چلاتا ہے۔ یہ 8 باطنی آداب ہیں۔ نمبر 1 خلوص نیت ہو، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نمبر 3 اللہ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، نمبر 4 مقصد واضح ہو کہ ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، نمبر 5 اللہ پر توکل ہو، وہ مدد فرمائے گا اس راستے میں انشاءاللہ، نمبر 6 عاجزی اور انکساری ہو اور تکبر اور تعصب سے بندہ بچنے کی کوشش کرے، نمبر 7 تسلیم و رضا کی کیفیت ہو، قبولیت کی اور جھکاؤ کی روش ہو، اور نمبر 8 ہدایت کی طلب اور تڑپ اور لگن ہو، اور دل کی گہرائیوں سے تڑپ کے ساتھ بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ انگلی پکڑ پکڑ کر بندے کو آگے چلائیں گے اور ہدایت پر اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ ان باطنی آداب کے بعد اب انشاءاللہ ہم 5 پہلو سمجھیں گے فہم قرآن کے۔ فہم قرآن کے درجات کیا ہیں، اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، انشاءاللہ 5 اعتبارات سے بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پہلو جو فہم قرآن کے حوالے سے سامنے رہنا چاہیے وہ ہے تعویل خاص اور تعویل عام۔ تعویل تفسیر کرنا، اخذ کرنا، کسی بات کو سمجھ لینا قرآن کی کسی آیت سے، یہ تعویل ہے۔ ایک ہے تعویل خاص، یعنی کوئی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیا سوال ہوا تھا جس کا جواب اس آیت میں یا چند آیات میں دیا گیا، اسے عام طور پر شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو شان نزول کے اعتبار سے ایک یا چند آیات کی تعویل خاص ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے تعویل عام۔ اب اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا، اب ان آیات سے کیا بات انفر کی جائے گی، اخذ کی جائے گی، آج کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے گا، یہ تعویل عام ہے۔ اس لیے کہ قرآن رہتی دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ کا آخری کلام ہے، اور اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو اب جو بھی دور ہوگا، جو بھی لوگ ہوں گے، جو بھی مسائل جنم لیں گے، اس کا حل قرآن سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارے حالات کا بیان ہے، تمہارے مسائل کا حل ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ ہے تعبیر عام۔ تو قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں شان نزول کے حوالے سے آیات کے پس منظر کو سمجھا جاتا ہے، اسے تعبیر خاص کہتے ہیں۔ وہیں دور حاضر میں جو بھی نئے مسائل پیدا ہوں، جو بھی علم و حکمت کے نئے موتی سامنے آ رہے ہوں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے تعبیر عام کی جائے گی، اور قرآن کو اس دور کے حوالے سے بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرنا، یہ تعبیر عام کہلاتا ہے۔ فہم قرآن کے ضمن میں جو دوسری بات اگلی ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ یہ اصطلاحات، یہ ٹرمنالوجیز قرآن نے استعمال فرمائی ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات، ان میں سے آیات ہیں جو کہ محکمات ہیں، بالکل واضح، بالکل پروفاؤنڈ ہیں، جن کے معنی میں کوئی شبہ نہیں، بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، اصل فوکس انہی پر ہونا چاہیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جو معنی بالکل ابھی واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو ان آیات میں سے متشابہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کوئی فطرہ تلاش کرنا، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان آیات کی اصل حقیقت معلوم کر لے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعبیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَوَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم رسوخ رکھنے والے ہیں، پختگی رکھنے والے ہیں، اہل ایمان، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔